السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سال کی کہانی میں آج ہم بات کریں گے ماہ ربیع الاول سے متعلق بہت ہی حسین واقعات، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے واقعے میں لوگ پیاسے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک چھاگل تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے۔ جب آپ وضو کر چکے تو لوگ اس کی طرف جھکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا حال ہے؟ عرض کیا، ہمارے پاس وضو کرنے کے لیے پانی اور پینے کے لیے پانی نہیں ہے، صرف یہی پانی ہے جو آپ کی چھاگل میں ہے اور یہ کافی نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک چھاگل پر رکھ دیا اور پانی اس کے اندر سے ابلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان میں سے گویا پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ ہم سب نے پانی پیا اور وضو کیا۔ حضرت سالم فرماتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہ تم کتنے آدمی تھے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر ہم 1,00,000 ہوتے تب بھی وہ پانی کافی ہوتا۔ اس وقت ہم 1500 تھے۔ بخاری شریف میں یہ واقعہ درج ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھجوریں لے کر آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کھجوروں میں برکت کی دعا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اکٹھا کیا اور پھر میرے لیے ان کھجوروں میں برکت کی دعا فرمائی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، انہیں لے لو اور اپنے توشہ دان میں رکھ لو۔ جب تم ان میں سے کچھ لینا چاہو تو توشہ دان میں ہاتھ ڈال کر نکال لینا اور اس توشہ دان کو جھاڑ پھونک کر کبھی خالی نہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حسب حکم عمل کیا اور چند کھجوروں میں اتنی برکت دیکھی کہ اس توشہ دان سے نکال کر اتنے وسق کھجوریں اللہ کی راہ میں دی۔ ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے اور ہم یعنی کہتے ہیں میرے دوست احباب ان کھجوروں میں سے کھاتے اور پلاتے رہتے۔ وہ توشہ دان میری کمر پر بندھا رہتا تھا، جہاں سے کسی وقت بھی میں اسے الگ نہ کرتا، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے دن وہ توشہ دان میری کمر سے کھل کر گر پڑا اور ضائع ہو گیا۔ روایت کے آخری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب معاشرے میں فتنہ و فساد پھیل جاتا ہے تو لوگوں میں افتراق اور انتشار بڑھ جاتا ہے تو خیر و برکت اٹھ جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن کے کرب اور درد کو یوں ظاہر کرتے تھے کہ آج کے دن اور لوگوں کو تو ایک ہی غم کا سامنا ہے، مجھ پر تو 2 غم پڑے ہیں، ایک غم تو توشہ دان کے ضائع ہونے کا اور ایک غم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے باوقار آدمی کی شہادت کا۔ حضرت یعلی بن مرہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 معجزے دیکھے۔ ہم آپ کے ساتھ سفر کر رہے تھے، آپ کا گزر ایک پانی کھینچنے والے اونٹ پر ہوا۔ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کچھ بولا، پھر گردن زمین پر رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں ٹھہر گئے اور اونٹ کے مالک کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالک سے فرمایا، اس اونٹ کو ہمارے ہاتھ بیچ دو۔ اس نے کہا، ہم آپ کو ویسے ہی ہبہ کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بیچ دو۔ اس نے کہا، بلا قیمت دے دیتے ہیں، لیکن اتنی عرض ہے کہ اس اونٹ کے علاوہ میرے اہل ویال کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ یہ بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ بات ہے تو میں اس کو نہیں خریدوں گا۔ ہاں، یہ بات یاد رکھو، اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تو اس سے زیادہ کام لیتا ہے اور کھانے کو کم دیتا ہے، تم اس کو اچھی طرح رکھو۔ تو یہ معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ جانوروں سے متعلق ہوا۔ پھر کہتے ہیں کہ پھر ہم آگے چل پڑے اور ایک جگہ پہنچ کر آرام کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے تو میں نے دیکھا ایک درخت زمین چیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھانپ لیا، پھر اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس درخت کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس درخت نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی اجازت طلب کی تھی کہ وہ مجھ کو سلام کرے تو اسے اس بات کی اجازت مل گئی۔ اور یہ معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نباتات سے متعلق ہوا۔ حضرت یعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھے اور ایک پانی کی جگہ پہنچے۔ وہاں ایک عورت اپنے بیٹے کو لے کر حاضر ہوئی جو کہ مجنون تھا، یعنی اس پر شیطانی جنوں کا قبضہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکے کی ناک کو پکڑ کر جن سے فرمایا، نکل جا، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ پھر ہم وہاں سے چل پڑے۔ جب واپسی ہوئی تو اس جگہ سے گزرے
تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے بچے کا حال دریافت کیا۔ اس نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ کے جانے کے بعد اس لڑکے میں ہم نے کوئی تشویش والی بات نہیں دیکھی۔ اور یہ معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں سے متعلق ہوا۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ایک سوکھے ہوئے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ فرمایا کرتے تھے۔ جب ممبر بنایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خشک تنے کے ستون کو چھوڑا اور ممبر پر خطبہ دینا شروع کیا تو ستون چیخ کر اس زور سے رونے لگا جیسے قریب ہے کہ پھٹ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر سے اتر کر اس ستون کو چمٹا لیا تو اس طرح سے ہچکیاں لینے لگا جیسے بچہ رونے سے چپ ہوتے وقت ہچکیاں بھرا کرتا ہے اور ہچکیاں لیا کرتا ہے۔ پھر اس کا رونا بند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ آواز سنا کرتا تھا، اب جدائی کے صدمے کو برداشت نہ کر سکا اور رونے لگا۔ یہ واقعہ اس کثرت سے مرکوز ہے کہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے متواتر کہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب اس حدیث کو بیان فرماتے تو رو رو کر کہا کرتے تھے، اے لوگوں، کھجور کی سوکھی ہوئی لکڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شوق و محبت میں روتی تھی، تو تم کو اس سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں بے قرار رہنا چاہیے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے ہی تو ہیں کہ حضرت احمد اور براز نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، عمر اور ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ یہ چاروں ایک انصاری کے باغ میں گئے، وہاں کچھ بکریاں تھیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم پر آپ کی تعظیم زیادہ فرض ہے، اس لیے ہم بھی آپ کو سجدہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے ہی معجزات ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر اسی حلقے میں کچھ اور معجزات کے ساتھ زندگی بخیر رہی تو حاضر ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سال کی کہانی کے اس حلقے میں ماہ ربیع الاول پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات و کمالات پر سبق پڑھ رہے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر، عمر، ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ یہ چاروں ایک انصاری کے باغ میں گئے، وہاں کچھ بکریاں تھیں۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم پر آپ کی تعظیم زیادہ فرض ہے، اس لیے ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جبل ابی قبیس پر ایک جن کی صدائے غیبی بلند ہوئی، اے آل فہر، اللہ تمہاری رائے کو خراب اور ناکام کرے، تمہاری فکر و فہم کس قدر ہلکی اور ادنا ہے۔ غیرت مند اور معزز آبا کے دین پر نکتہ چین اور حرف گیر کے بارے میں جب تمہاری خلاف ورزی کی جاتی ہے، اس نے تمہارے خلاف بصرہ کے جنات، نخلستان اور عالیشان محلات والے لوگوں سے عہد و پیما کر لیا ہے۔ قریب ہے کہ اس کا لشکر یہاں آئے اور قوم کا حرم میں سرتن سے جدا کر دے۔ کیا تم میں کوئی نجیب الطرفین، خاندانی، آزاد منش اور بہادر مرد ہے جو ایسی ضرب لگائے جو غیرت آموز ہو اور ہر قسم کے رنج و غم سے خلاصی کا موجب ہو؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ اشعار اہل مکہ کے زبان زد تھے، یہ باہم ایک دوسرے کو سناتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شیطان ہے، اس کا نام مسعر ہے، یہ جو لوگوں سے بتوں کے بارے میں کلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کرے۔ چنانچہ 3 روز کے بعد جبل ابی قبیس پر کسی خاطب نے کہا کہ ہم نے مسلسل 3 رات کی جستجو کے بعد مسعر کو قتل کر دیا، کیونکہ اس نے جنات کو احمق قرار دیا تھا اور برے راستے کی داغ بیل ڈالی تھی۔ میں نے اس کے جسم میں ننگی کاٹنے والی تلوار گھونپ دی، کیونکہ اس نے ہمارے پاک باز نبی کی شان میں گستاخی کی تھی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جنات میں سے ایک دیو ہے، اس کا نام سمجھ یا سمحج ہے، وہ مسلمان ہو گیا ہے، میں نے اس کا نام عبداللہ رکھ دیا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ 3 روز مسعر کو تلاش کرتا رہا۔ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، اللہ اسے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ایک اور معجزہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی بن خلف سے فرمایا کہ تو میرے ہاتھ سے قتل ہوگا، میں تجھ کو قتل کروں گا۔ چنانچہ ابی بن خلف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ زخمی ہوا اور اسی زخم میں مر گیا۔ ابی بن خلف ایک مشہور اور سخت دشمن آدمی تھا۔ جب کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیتا تو کہتا، اے محمد، میں نے تمہارے لیے ایک گھوڑا پال رکھا ہے، اس پر سوار ہو کر تم کو قتل کروں گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جواب میں فرماتے انشاءاللہ تو ہی میرے ہاتھ سے قتل ہوگا۔ چنانچہ جنگ احد میں وہ کمبخت گھوڑے پر سوار ہو کر نکلا اور کہتا تھا محمد کہاں ہے، اس کو میرے مقابلے میں بھیجو۔ جان نثارہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بدبخت کو روکنا چاہتے تھے مگر وہ خیمے کی طرف بڑھتا چلا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو آنے دو۔ جب وہ قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے گلے کے قریب ایک نیزہ مارا، اور چونکہ وہ جگہ ذرا سے خالی تھی تمام مقامات پر لوہے کی ذرا تھی، وہ تھوڑا سا حصہ نظر آتا تھا۔ اگرچہ نیزہ معمولی قوت سے مارا، اس سے گلے پر معمولی سے خراش آئی، مگر وہ ہیبت محمدی کی وجہ سے گھوڑے پر سے گر پڑا، اٹھ کر بھاگا، قریش کے لشکر میں جا گھسا۔ لوگوں نے اس سے کہا گھبرانے کی کیا بات ہے، خراش ہے بہت معمولی ہے، خون بھی نہیں نکلا، مگر اس نے کہا یہ محمد کے ہاتھ کی خراش ہے، میں اس سے کبھی بچ نہیں سکوں گا، اور ایسے ہی ہوا۔ واپسی پر یہ میدان رابغ میں پہنچ کر مر گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک کافر کو اس بات کا یقین ہے کہ جو نبی نے کہا ہے وہ ضرور ہوگا۔ آج میرے اور آپ کے یقین کتنے کمزور ہیں کہ جو میرے نبی نے کہا ہے وہ بالکل پکی ٹھکی بات ہے، جو میرے نبی کا عمل ہے وہ بالکل پکا ٹھکا جنت میں لے جانے والا عمل ہے، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگی ہوئی دعائیں ہیں وہ پکی ٹھکی قبول دعائیں ہیں۔ تو پھر کیوں نہ اس ربیع الاول میں یہ نیت کی جائے کہ آج سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر زندگی کو گزاریں گے انشاءاللہ تعالی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی اور اس کی بنیاد کھودی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے ایک پتھر اس مسجد کی بنیاد میں رکھا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم میرے پتھر پر اپنا پتھر رکھو، تم میرے پتھر کے پاس اپنا پتھر رکھو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا پتھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر کے برابر میں رکھا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پتھر حضرت صدیق اکبر کے پتھر کے قریب رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم اپنا پتھر بنیاد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پتھر کے برابر رکھ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ لوگ میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے قبیلہ بنی مستلق کے بعض حضرات نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں یہ پیغام دے کر بھیجا کہ میں آپ سے دریافت کروں ہم آپ کے بعد اپنے صدقات کس کے پاس لائیں۔ آپ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو سوال کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد صدقات ابوبکر کی خدمت میں پیش کرو۔ یہ جواب لے کر میں بنو مستلق کے لوگوں کو میں نے سنا دیا۔ انہوں نے پھر کہا کہ اب دریافت کرو حضرت ابوبکر کو کوئی حادثہ پیش آ جائے تو پھر ہم اپنے صدقات کس کے خدمت میں پہنچائیں۔ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کی خدمت میں پیش کریں۔ میں نے بنی مستلق کے لوگوں کو جواب دیا۔ انہوں نے مجھ سے پھر کہا کہ پوچھو کہ حضرت عمر کو کوئی حادثہ پیش آ جائے تو پھر ہم صدقات کس کی خدمت میں لے جائیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا اور میں نے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان کی خدمت میں پیش کریں۔ میں نے یہی جواب بنی مستلق کے لوگوں کو سنا دیا۔ انہوں نے مجھ کو پھر لوٹایا اور کہا کہ جا کر دریافت کرو کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی حادثہ شکار آ جائے تو پھر کس کی خدمت میں صدقات پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضر ہوا اور پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عثمان کو کوئی حادثہ پیش آئے تو پھر تمہارے لیے ہمیشہ کی خرابی ہی خرابی ہے۔ تو یہ ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، اور اب بات کریں گے کچھ مکی زندگی کے بارے میں۔